کی تقسیم کو لے کے بہت سے لوگوں کو تحفظات ہیں، اور میری نظر میں ان کے سوالات بالکل جائز ہیں، کیونکہ کچھ چہرے ایسے سامنے آئے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا پہچانتا، یا جن کی کوئی اتنی خاص خدمات ہماری نظر میں تو نہیں ہیں، اور کچھ باریک وارداتیے بھی سامنے آئے ہیں جو بعد میں جا کے مومنہ وحید اور راجہ ریاض بن جاتے ہیں، اپنا ووٹ بیچتے ہیں، پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کا خمیازہ ہم عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ خاص نہیں سیکھا ہے، اور یہ فائٹ میں خود کے لیے نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے PP 169 سے پیپر جمع کروائے تھے، جو محمود الرشید کے پیپر ایکسیپٹ ہونے کے بعد میں نے وڈرا کروا دیے ہیں۔ یہ فائٹ میں ان تمام لوگوں کے لیے کر رہی ہوں جنہوں نے ایکچولی 9 مئی کے بعد بہت تکالیف برداشت کی ہیں، اور جن کا حق بنتا تھا کہ ان کو ٹکٹ دی جاتی۔ اور کوئی مجھے یہ بھی نہ کہے کہ میرا تنقید کرنے کا حق نہیں بنتا، میرا بالکل تنقید کرنے کا حق بنتا ہے، کیونکہ اس سب کے لیے میں نے بہت برداشت کیا ہے، میرے خاندان نے بہت برداشت کیا ہے، اور ابھی بھی برداشت کر رہے ہیں۔ بہن میری جیل میں ہے، والدین میرے صبح دوپہر شام جیلوں کے دھکے کھا رہے ہیں، 8 ماہ سے اپنے گھر نہیں جا سکی میں، 8 ماہ سے میں دربدر ہوں، 2 میرے کاروبار تھے جو بند کروا دیے گئے ہیں۔ لیکن اگر میں نے یہ سب تکالیف برداشت نہیں بھی کی ہوتی تو بھی ایک عام کارکن ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے کہ میں سوال کروں کہ کیا میرا ووٹ جو ہے وہ صحیح شخص کو جا رہا ہے، کہ جائز حقدار کو اس کا حق دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم پٹواری نہیں ہیں جو ہر غلط بات پر آنکھیں بند کر کے آمین کہہ دیں گے۔ سوال کرنا، تنقید کرنا ہمیں خان نے سکھایا ہے، یہ شعور بھی ہمیں خان نے دیا ہے۔ باقی ووٹ ہمارا خان کا ہی ہے، چاہے وہ کھمبا بھی کھڑا کرے گا تو ووٹ جو ہے وہ خان کی امانت ہے، ووٹ تو خان کو ہی دینا ہے۔ لیکن پھر بھی جو لوگوں کے تحفظات ہیں وہ دور کریں اور جائز حقدار کو اس کا حق دیں، کیونکہ صرف لوگوں کو الیکشن کے میدان میں اتارنا نہیں ہے، ان کو جتانا بھی ہے اور خان کو واپس بھی لانا ہے۔